جب تم سکون کی کمی محسوس کرو تو اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ کرو، کیونکہ یہ انسان کے گناہ ہی ہیں جو دل کو بے چین کر کے رکھتے ہیں۔ نماز واحد ایسا حکم ہے جو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے وحی کے ذریعے نہیں اتارا، بلکہ اپنے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان پر بلا کر تحفے میں دیا ہے۔ ہر انسان کے ہاتھوں تمہارا ٹوٹنا اس لیے بھی ضروری تھا کہ تم جان سکو اللہ کے سوا کوئی اپنا نہیں ہوتا۔ توبہ روح کا غسل ہے، جتنی بار کرو گے روح میں اتنی ہی نکھار آئے گا۔ جب مشورہ اللہ سے مانگا جاتا ہے تو مشورہ بھی ملتا ہے اور غیبی مدد بھی، اور پھر نماز ہی تو وہ رسی ہے جو انسان کو اللہ سے جوڑے رکھتی ہے۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر جھک جانے یعنی عاجزی اختیار کرنے سے تمہاری عزت گھٹ جائے تو قیامت کے دن مجھ سے لے لینا۔ خود کو سب سے بہتر سمجھ لینا یہ ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کو کسی قابل نہیں چھوڑتی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کہہ دو میرے ان بندوں سے جنہیں حالات ناممکن لگ رہے ہیں، میں ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی عطا کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے، طلب کرنا بندے کا کام ہے، اس لیے تم اللہ سے مانگنا نہ چھوڑو۔ اور پھر جن کا بھروسہ صرف اللہ ہو ان کی منزل کامیابی ہوتی ہے۔ زندگی اس اذان سے شروع ہوتی ہے جس کی نماز نہیں ہوتی، اور ختم اس نماز پر ہوتی ہے جس کی اذان نہیں ہوتی۔ اور تقدیر اللہ کے ایک اشارے پر بدل جاتی ہے۔ تم یقین تو رکھو وہ بہتر لے کر بہترین دے گا۔ سر جھکانے کی خوبصورتی بھی کمال کی ہوتی ہے، سجدہ زمین پر کرو تو دعائیں آسمان تک جاتی ہیں۔ لوگ دنیا کو حقیقت سمجھ بیٹھے ہیں، حالانکہ بنانے والے نے خود بتایا ہے کہ یہ دنیا دھوکے کے سوا کچھ نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، وہ جگہ چھوڑ دو جہاں تمہارے احساس اور تمہارے الفاظ کی قدر نہ ہو، پھر چاہے وہ کسی کا گھر ہو یا کسی کا دل۔ جب آپ کسی کے راستے میں روشنی کرتے ہیں تو آپ کا اپنا راستہ بھی روشن ہو جاتا ہے۔ بڑا عجیب انتظار ہے اس عجیب دنیا کا، لوگ سب بٹورنے میں لگے ہیں خالی ہاتھ جانے کے لیے۔ اس دنیا میں ایسا کچھ نہیں ہے جو دعا سے نہ مل سکے، اس لیے آپ اللہ پر یقین رکھ کے دعا کرتے رہیں۔ میں نے کہا کہ یا اللہ میں اب تھک چکا ہوں۔ جواب آیا کہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ جب ساری دنیا دھوکہ دیتی ہے اس وقت بھی اللہ آپ کے ساتھ ہوتا ہے۔ نیند نہیں آتی ہے اپنے گناہوں کے ڈر سے یا رب، پھر سکون سے سو جاتا ہوں یہ سوچ کر کے کہ تیرا ایک نام رحیم بھی ہے۔ بس اللہ ہی ایک بہترین محافظ ہے اور وہ سب مہربانوں سے بڑا مہربان ہے۔ اللہ بہتر کرے گا، لیکن اگر اللہ نے بہتر نہ کیا تو ایمان رکھو اللہ بہترین کرے گا۔ وہ دن کبھی مت دکھانا اے پروردگار کہ مجھ میں غرور آ جائے، رکھنا سب کے دلوں میں اس طرح کہ ہر کوئی دعا دینے پر مجبور ہو جائے۔ پریشانی میں مذاق اور خوشی میں طعنہ مت دو، کیونکہ ان سے رشتوں میں موجود محبت ختم ہو جاتی ہے۔ مجھے اس شخص پر تعجب ہوتا ہے
جو روز دیکھتا ہے کہ اس کی سانس اور عمر کم ہو رہی ہے اور موت کے لیے تیاری نہیں کرتا۔ تم کسی کا کچھ مت بگاڑو، اللہ تمہارا کچھ بگڑنے نہیں دے گا۔ جب بھی دعا مانگو تو اپنی اوقات دیکھ کر نہیں بلکہ اپنے رب کی شان دیکھ کر مانگو۔ چن لے مجھے بھی اپنے سجدے کرنے والوں میں، اے اللہ، کب تک بھاگتا رہوں گا تجھ سے تیری ہی دنیا میں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی نشانیاں یہ ہیں کہ انسان کے عیب نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ اللہ پر یقین ایسا ہو کہ سامنے سمندر ہو اور تم کہو کہ نہیں، میرا رب راستہ بنا دے گا۔ زندگی کی ساری بلندیاں رب کے آگے جھکنے سے ملتی ہیں۔ جب وضو کرنا مشکل لگ رہا ہو تو یہ سوچا کریں کہ گناہ دھونے جا رہے ہیں۔ تمہیں آزمائش میں ڈالنے سے پہلے وہ آزمائش سے نکالنے کا وسیلہ بنا دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ایمان اور حیا دو ایسے پرندے ہیں کہ اگر ان میں سے ایک اڑ جائے تو دوسرا خود ہی اڑ جاتا ہے۔ اور کچھ لوگوں کو وہ موشا کی طرح لاڈلا رکھتا ہے، انہیں تکلیف دیتا ہے، آزماتا ہے، پھر ان کے لیے سمندر کے درمیان راستہ نکال دیتا ہے۔ تم ہمت تو رکھو، ہو سکتا ہے کہ یہ رکاوٹ منزل تک لانے کا سب سے بڑا وسیلہ ہو، اور کیا پتہ کہ تم جس کی دعا کر رہے ہو وہی اب نصیب کا حصہ بننے والا ہو، اس لیے مایوس مت ہونا۔ یہ جو دنیا آپ کو ناممکن سے ڈراتی ہے، ہمارا اللہ اکیلا ہی اس دنیا پر بھاری ہے۔ شدت سے دعا مانگ رہے ہو لیکن لگتا ہے کہ دعا قبول نہیں ہو رہی ہے تو یقین کرو قبول ہو چکی ہے۔ اللہ بس تمہیں بہترین وقت پر دینا چاہتا ہے۔ اللہ کہاں چھوڑتا ہے، ہم چھوڑ جاتے ہیں اور پھر ہر طرف سے مایوس ہو کر واپس اسی کی طرف پناہ لینے چلے جاتے ہیں، اور وہ بغیر کسی سوال یا شکوے کے ہمیں پھر سے تھام لیتا ہے۔ اللہ ایک دن پھر تم پر ایسا مہربان ہوگا کہ یہ دل پھر سے مسکرانے لگے گا، اور اللہ کے ایک ہی حکم سے تمہارا نصیب بدل جائے گا۔ مانگیں پوری یقین سے، کیونکہ پوری یقین سے مانگی گئی دعائیں لوٹائی نہیں جاتی، ان پر قبولیت کا مہر لگا دیا جاتا ہے۔ اللہ کو بہت پسند ہے کہ جب تم اس پر توکل کر کے تمام پریشانیاں بھول جاتے ہو، صبر سے کام لیتے ہو، یقین کرو وہ پھر نوازنے میں دیر نہیں کرتا۔ دعا کرو اور کرتے رہو، بے شک دعاؤں کا کوئی رنگ نہیں ہوتا، مگر جب یہ رنگ لاتی ہے تو زندگی کو خوبصورت بنا دیتی ہے۔ وہ معززوں کا بادشاہ ہے، تمہارے حالات ایسے ذریعے سے بدلے گا کہ تم حیران رہ جاؤ گے۔